بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان، اس سورہ مبارکہ میں 78 آیات اور 3 رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے۔ شان نزول سورہ رحمان، اس سورہ مبارکہ کا پہلا کلمہ الرحمن ہے، یہی اس کا نام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس کا نام عروس القرآن بھی مروی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت کی تجلیاں ہر سو جلوہ تراز ہے۔ اسی شان کو لیے ہوئے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ مضامین سورہ رحمان، اسماء حسنہ میں سے الرحمن کے ساتھ اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ الرحمن میں رحمت و لطف کی وہ وسعتیں اور بلندیاں شامل ہیں جن کا تصور کرنا ہمارے احاطہ امکان سے باہر ہے۔ انسان کو اس نے پیدا کیا اور اس میں ایسی صلاحیت ودیت کی اور ایسی استعدادوں کی تخم ریزی کی جن میں سے بعض کا تعلق اس کی روحانی بالیدگی اور ارتقاء سے ہے اور بعض کا تعلق اس کی مادی زندگی کی نشو و نما سے ہے۔ پہلے اس نعمت کا ذکر کیا جس کا تعلق اس کے قلب و روح سے ہے، یعنی قرآن کریم کا علم اور اس کے اظہار و بیان کی قوت۔ اس کے بعد آسمانی اور زمینی ان نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کی غذا اور اس کی صحت کے لیے ناگزیر ہے۔ اس کے ضمن میں چند احکامات بھی ارشاد فرمائے، ساتھ ساتھ اپنی شان کبریائی کا بھی تذکرہ کر دیا۔ نوع انسانی کے ساتھ ایک دوسری نوع کا بھی ذکر یہاں خصوصیت سے کیا گیا ہے جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کے مادہ تخلیق میں جو فرق ہے وہ بھی بتا دیا۔ اور تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے کہ بار بار تکرار سے اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ قرآن کے مخاطب صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنات بھی ہے، اور جب وہ قرآن پر عمل کرنے کے مکلف بھی ہیں تو واضح ہو گیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن و انس دونوں کے ہی نبی ہیں۔ دوسرے رکوع میں جن و انس میں سے جو سرکش افراد ہیں ان کے انجام کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتا دیا، اور آخری رکوع میں بڑے روح پرور انداز سے ان انعامات اور احسانات کا تذکرہ کیا جو مولائے کریم جن و انس میں سے اپنے نیک اور فرما بردار بندوں پر فرمائے گا۔ مختصر خلاصہ سورہ رحمان۔ رحمان نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کیا، ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا۔ پھر آگے سورج اور چاند حساب سے ہیں، سبزے پر سجدہ کرتے ہیں، آسمان بلند کیا اور ترازو رکھی، اور ترازو میں بے اعتدالی نہ کرو، حساب کے ساتھ قائم رہو، وزن نہ گھٹاؤ، زمین رکھی مخلوق کے لیے، اس میں میری کھجوریں، اناج، خوشبو کے پھول، اے جن و انس تو تم
اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ اس نے انسان کو بنایا کھنکتی مٹی سے، جن کو پیدا فرمایا آگ کی لو سے، پھر وہی مقرر کہ اے جن و انسان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے، پھر تکرار کے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ اس نے دو سمندر بہائے، معلوم ہوتے ہیں کہ ملے ہوئے ہیں، مگر ان کے درمیان روک ہے، پھر تکرار تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ان میں سے موتی اور منکا نکلتا ہے، پھر تکرار تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ پھر اسی کے ہیں وہ چلنے والیاں کہ دریا میں اٹھی ہوئی ہیں جیسے پہاڑ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ اور زمین میں ہر چیز کو بنایا تمہارے رب کی ذات عظمت و ذکر کے لیے ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ اسی کے منگتے ہیں جہاں آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ہر دن ایک کام کے لیے ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ پھر جن و انسان کو اگر ہو سکے تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ، جہاں پر بھی جاؤ گے اللہ ہی کی بادشاہی اور سلطنت ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ پھر قرب قیامت کا منظر، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، پھر ہر چیز رنگی ہوئی کھال کی طرح ہو جائے گی، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ اس دن کسی کا گناہ کسی پر نہیں ہوگا، چاہے جن ہو یا انسان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ پھر جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اس کے لیے دو جنتیں ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ پھر بہت سی ڈالوں والیاں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ پھر ان میں دو چشمے بہتے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ہر میوہ دوہرے قسم کا ہے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ پھر اہل جنت کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ عورتیں جو شوہروں کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، یعنی حوروں کا ذکر، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ہیرے، لال، یاقوت، مرجان کا ذکر، پھر تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے؟ نیکی، احسان کا بدلہ احسان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ ان کے سوا دو جنتیں اور ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤگے؟ نہایت سبزے سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں، تو تم
اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر ان دو چشموں کا ذکر تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے، کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں اچھی عادت کی، اچھی اور نیک صورت، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشی، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس سے پہلے ہاتھ نہیں لگایا کسی آدمی یا جن نے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر تکیہ لگائے ہوئے سب بچھونوں پہ چاندنی کے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔